السلام علیکم دوستو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام مشہور نبیوں میں سے ہیں جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ یوسف میں تفصیل سے آیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن مجید میں آسان القصص سب سے اچھا قصہ کہا گیا ہے۔ حضرت یوسف ایک ایسے نبی ہیں جن کے والد، جن کے دادا، جن کے پردادا سب پیغمبر ہیں۔ قرآن مجید میں ذکر، قرآن مجید کی 12ویں سورت اور پارہ 12 اور 13 میں تفصیل سے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کریم ابن کریم ابن کریم، یعنی کہ کریم کا بیٹا کریم کا بیٹا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا بچپن اور خواب۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد حضرت یعقوب کے چہیتے بیٹے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی ہیں جن میں بنیامین آپ کے سگے بھائی ہیں اور باقی کے بھائی آپ کے سوتیلے تھے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے ایک خواب کے بارے میں ذکر کیا۔ آپ علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، چاند، سورج سب سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، پیارے بچے، اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تم سے فریب کریں، کیونکہ آپ کے بھائی بنیامین آپ سے حسد کرتے تھے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ علیہ السلام کے والد کو آپ کے بھائیوں میں بے حد محبوب تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے کنویں میں ڈالنے کا واقعہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یہ بات پسند نہ تھی کہ ان کے والد زیادہ ترجیح صرف یوسف علیہ السلام کو دیں اور اسی وجہ سے انہیں آپ سے حسد تھا۔ ان بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا اور یوسف علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنانے لگے۔ ان میں سے بڑے بھائی یہودا نے کہا کہ قتل ایک سنگین جرم ہے، لہٰذا قتل نہ کرو بلکہ کہیں غائب کر دو یا پھر کسی کنویں میں پھینک آؤ اور بعد میں توبہ کر لیں گے تاکہ ہمارے باپ کا توجہ صرف ہمارے طرف ہی رہے۔ پھر سب مل کر اپنے والد کے پاس آئے اور کہنے لگے، بابا کل یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ کھیلیں کودیں، اور کہا یقیناً ہم یوسف کے خیر خواہ ہیں۔ جواب میں یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں تمہارے غفلت میں کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے۔ بار بار اصرار کے بعد یوسف علیہ السلام کو لے جانے کی اجازت مل گئی۔ اگلے ہی دن یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے گئے اور مشورے کے مطابق آپ کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈال دیا۔ آپ اس کنویں میں ایک پتھر پر گرے اور اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے آپ کو اطمینان دلایا کہ آپ جلد ہی نکال لیے جائیں گے۔ ادھر ان بھائیوں نے ایک بکری ذبح کی اور یوسف علیہ السلام کی قمیض پر اس بکری کا خون لگا کر اپنے والد کے پاس روتے ہوئے گئے اور کہنے لگے کہ جب ہم کھیل میں مصروف تھے تب یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ آپ ہماری بات پر یقین کریں، ہم سچے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اب صبر ہی بہتر ہے۔ کنویں سے محل تک پہنچنے کا واقعہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس کنویں میں تھے۔ ایک قافلہ وہاں پہنچا۔ اس قافلے سے کچھ لوگ پانی کے لیے کنویں کے پاس آئے اور اپنے پانی کے ڈھول نیچے ڈالا تو یوسف علیہ السلام اسی ڈھول میں بیٹھ کر اوپر آ گئے۔ قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو سامان کے ساتھ چھپا دیا کہ کوئی دیکھ نہ لے اور اگلے صبح بازار میں بیچ دیں گے۔ جب قافلہ مصر میں پہنچا تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو معمولی قیمت پر فروخت کر دیا۔ مصر کا وزیر عزیز مصر نے آپ علیہ السلام کو خریدا اور اپنے محل میں لے آیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس بچے کو بڑے احترام سے پرورش کرو، ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے اور ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ عزیز مصر کی بیوی کا فریب کا واقعہ۔ عزیز مصر کے گھر حضرت یوسف علیہ السلام پلے بڑے اور جوان ہوئے۔ آپ علیہ السلام بچپن سے ہی بڑے پاکیزہ اور اعلیٰ اخلاق والے تھے۔ آپ بے حد حسین و جمیل تھے۔ عزیز مصر کی بیوی نے جب آپ کے حسن کو دیکھا تو آپ کو بہلانے اور پھسلانے کی۔ ایک روز عزیز مصر کی بیوی نے سارے دروازے بند کر دیے اور بنو سنگار کے ساتھ آپ علیہ السلام کو بہلانے لگی اور بدکاری کے لیے اکسانے لگی۔ یوسف علیہ السلام نے
کہا اللہ کی پناہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے مالک کی بیوی سے بدکاری کروں کہ اس نے مجھے بیٹے کی طرح پالا ہے۔ آپ نے فوراً انکار کر دیا۔ جب یوسف علیہ السلام وہاں سے دروازے کی طرف بھاگنے لگے تو پیچھے سے عزیز مصر کی بیوی نے انہیں پکڑنے کی کوشش کی اور اسی دوران یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹ گیا۔ دروازے پر عزیز مصر انہیں ملا۔ عزیز مصر کو دیکھتے ہی اس کی بیوی بولی، جو شخص تمہاری بیوی سے برا ارادہ کرے تو اس کے لیے کیا سزا ہے، اور خود ہی کہنے لگی کہ اسے قید خانے میں بند کرو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، یہ عورت ہی مجھے پھسلا رہی تھی۔ پھر وہیں موجود کسی نے کہا کہ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت جھوٹی ہے۔ چنانچہ جب عزیز مصر نے دیکھا کہ کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو کہنے لگا، یہ تو یقیناً عورت کا مکر و فریب ہے، اور کہا، ہے عورت، تو اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔ مصر کی عورتوں کا انگلی کاٹنے کا واقعہ۔ یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی اور عزیز مصر کی بیوی کو طرح طرح کی باتیں کہنے لگے۔ جب یہ بات عزیز مصر کی بیوی معلوم ہوئی تو اس نے دعوت کا انتظام کیا اور مصر کے تمام عورتوں کو دعوت پر بلایا۔ دعوت کا دن قریب آیا۔ عزیز مصر کی بیوی نے سب کو ایک برتن جس میں پھل تھا تھما دیا اور ساتھ ہی ایک چھری دی، اور یوسف علیہ السلام کو سارے مجمع کے سامنے بلایا۔ جب یوسف علیہ السلام تشریف لے آئے تو ساری عورتوں نے پھل کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور ان کو کوئی احساس بھی نہ ہوا، اور کہنے لگی، یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ وہ ساری عورتیں آپ علیہ السلام پر دیوانی ہو گئیں۔ یہ سب دیکھ کر یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، جس بات کے لیے یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے بہتر میرے لیے قید خانہ ہے۔ یوسف علیہ السلام کا جیل جانا اور خواب کی تعبیر کا واقعہ۔ حالت کو بے قابو دیکھ کر عزیز مصر نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام جیل میں پہنچ گئے۔ جیل میں آپ کے ساتھ 2 اور نوجوان بھی تھے۔ ایک دن وہ دونوں نوجوانوں نے خواب دیکھا۔ وہ دونوں نوجوانوں نے آپ کے ساتھ رہ کر یہ جان گئے تھے کہ آپ علیہ السلام بہت نیک اور بہترین انسان ہیں۔ آپ کے پاس آئے اور اپنی خوابوں کے بارے میں بتایا۔ ایک نے کہا، میں نے اپنے آپ کو خواب میں شراب نچوڑتے ہوئے دیکھا ہے، اور دوسرے نے کہا، میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے آپ کو دین کی دعوت دی اور اللہ کے فضل سے آپ نے خواب کی تعبیر بتائی کہ ایک بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہوگا اور دوسرے کو سولی دی جائے گی، اور پرندے اس کو نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے پہلے نوجوان سے کہا، جب تم رہا ہو جاؤ تو اپنے بادشاہ سے میرے بارے میں ذکر کرنا۔ لیکن شیطان نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ذکر کرنے کی بات نوجوان کے ذہن سے نکال دی تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کئی سال تک جیل میں رہے۔ بادشاہ کا خواب اور یوسف علیہ السلام کی رہائی کا واقعہ۔ کچھ عرصے بعد مصر کے بادشاہ کو خواب آیا، 7 موٹی گائے جو 7 دبلی پتلی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 خشک بالیاں ہیں۔ یہ خواب بادشاہ کو پریشان کر رہا تھا۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے خواب کی تعبیر معلوم کی تو سب نے انکار کر دیا۔ وہ شخص جو بادشاہ کے یہاں شراب پلانے پر مقرر تھا، اچانک اسے یوسف علیہ السلام یاد آئے، اور اس نے بادشاہ سے کہا، مجھے کچھ مہلت دے دو تاکہ میں خواب کی تعبیر بتا سکوں۔ اس شخص نے جیل آ کر یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی اور کہا، یوسف علیہ السلام، آپ مجھے خواب کی تعبیر بتائیں۔ آپ یوسف علیہ السلام نے کہا، مسلسل 7 سال تک غلوں میں خوب اضافہ ہوگا، اور تم اپنے ضرورت کے حساب سے خرچ کرنا اور باقی بالیوں سمیت رہنے دینا، کیونکہ
اس کے بعد 7 سال میں نہایت کا حد آئے گا، وہ اس غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے ذخیرہ رکھا تھا۔ اس شخص نے بادشاہ کو ساری بات بتائی۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس بلانے کے لیے کاشید بھیجا۔ کاشید نے یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کا پیغام پہنچایا، لیکن یوسف علیہ السلام نے کاشید سے کہا کہ میں تبھی باہر نکلوں گا جب تک ان عورتوں کے معاملے کی حقیقت لوگوں کے سامنے نہ آ جائے جنہوں نے الزام لگا کر جیل میں ڈالا تھا۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر قصہ معلوم کیا اور ساری عورتوں نے کہا، یوسف علیہ السلام سچے اور بے قصور ہیں اور ہم ہی ان پر عاشق تھے۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کا بڑا اکرام اور احترام کیا اور آپ کو اپنے ملک کا وزیر خزانہ مقرر کر دیا اور آپ کو تمام اختیارات دے دی۔ یوسف علیہ السلام کا اپنے بھائیوں سے ملاقات کا واقعہ۔ پہلے کے 7 سال غلوں میں خوب اضافہ ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک حساب سے غلوں کا استعمال کیا۔ پھر 7 سال بعد قحط سالی کا دور آ گیا، سوکھا پڑ گیا، آس پاس کے علاقوں میں غلہ ختم ہونے لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے صرف ضرورت کے حساب سے ہی غلہ استعمال کیا تھا، تو آپ کے پاس غلوں کا ایک خزینہ موجود تھا۔ آس پاس کے علاقوں میں جب غلوں کی کمی ہونے لگی تو وہاں کے لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے کے لیے آنے لگے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا بھی غلہ ختم ہو گیا تو انہوں نے مصر جانے کا فیصلہ کیا۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کے پاس آئے تو یوسف علیہ السلام نے اس کو پہچان لیا، لیکن ان بھائیوں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھا، تم کون ہو اور کہاں سے ہو اور تمہارے والد کون ہیں، اور یہ بھی پوچھا کہ تمہارے کتنے بھائی ہیں، کوئی بھائی چھوٹ تو نہیں گیا؟ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنے اس بھائی کو بھی لے آنا جو تمہارے والد کے پاس ہے تاکہ تمہیں اور غلہ دے سکوں۔ یوسف علیہ السلام نے ان سے رقم میں جو انہیں دیا تھا وہ ان کے بوریوں میں رکھوا دیا تاکہ وہ دوبارہ آ سکیں۔ یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی ملاقات کا واقعہ۔ غلہ لے کر یوسف علیہ السلام کے بھائی گھر پہنچے اور اپنے والد سے کہا کہ ایک بوری غلہ اور لا سکتے تھے اگر ہم بنیامین کو ساتھ لے جاتے، اور جو سرمایہ دیا تھا اسے بھی لوٹا دیا گیا۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ ہمارے ساتھ بنیامین کو بھیج دیں، ہم اس کا پورا خیال رکھیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے پہلے منع کیا، لیکن بے حد ہی اصرار کرنے پر اور آپ نے اس قول و قرار پر کہ تم اس کو واپس میرے پاس لے آؤ گے اجازت دے دی۔ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس بلایا اور گلے لگا لیا، اور آپ علیہ السلام نے کہا، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ اگلے دن محل میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ ایک شاہی پیالہ چوری ہو گیا ہے اور جس کے پاس یہ پیالہ ملا اس کو گرفتار کریں گے۔ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کے بوری میں یہ پیالہ رکھوا دیا تھا۔ تلاشی لینے پر وہ پیالہ بنیامین کے سامان سے نکلا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بہت منتیں کی کہ اس کا باپ بوڑھا ہے اور ہم میں سے ہی اس کے بدلے گرفتار کر لیجئے، لیکن یوسف علیہ السلام نے منع کر دیا۔ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے والد سے یہ سارا قصہ سنایا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا، اب صبر ہی میرے لیے بہتر ہے۔ جب غلہ ختم ہو گیا تو پھر تھوڑی قیمت لے کر یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ ہمارے پاس تھوڑی قیمت ہے، آپ ہمیں پورا غلہ دے دیں اور آپ بہت نیک سیرت ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بلا تاخیر اپنے بارے میں بتایا کہ میں وہی یوسف ہوں جن کو تم نے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ انہوں نے کہا، کیا تو وہی یوسف ہے؟ آپ علیہ السلام نے کہا، ہاں میں وہی یوسف ہوں۔ وہ سب بھائی اپنے اس فعل پر افسوس کیا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا دیا اور کہا، اس کو میرے والد کے منہ پر رکھ دو، وہ دیکھنے لگیں گے، اور اپنے خاندان کو میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ وہ کرتا لے کر واپس ہوئے
اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے منہ پر رکھا تو ان کی بینائی واپس آ گئی۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد سے کہا کہ آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کریے۔ پھر سارا خاندان یوسف علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کی مکمل تفسیر کے لیے قرآن کریم کی سورہ یوسف ضرور پڑھیں۔